السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري
واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما۔ مختصر سی حمد و ثنا کے بعد تمام قسم کی تکبیرات، توحیدات، تمجیدات اللہ مالک العلام ذوالجلال والاکرام کے لیے لاکھوں کروڑوں درود و سلام آقا انعامدار سرور کونین ساقی کوثر شافع محشر جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس مقدس کے لیے کروڑوں رحمتیں نازل ہوں، صحابہ کرام، اہل بیت، تابعین، تبع تابعین، محدثین اور علماء کی جماعت پر۔ معزز سامعین قدر، یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ دنیا میں انسان کسی بھی مذہب، کسی گروہ، کسی بھی فرقہ، کسی تہذیب سے تعلق رکھتا ہو، وہ یہ چاہتا ہے کہ وہ خوش رہے، ہنستا مسکراتا رہے، خوشیاں اس کے گرد گھومتی رہیں، اور یہ چاہت، یہ تمنا ہر انسان، ہر مذہب سے تعلق رکھنے والے شخص کے اندر ہوتی ہے۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ انسان خوشیوں میں اللہ تعالیٰ کی حدود کی تجاوز کر جایا کرتا ہے۔ وہ اپنی خوشیوں کو اللہ رب العزت کے بتائے ہوئے احکامات کے اندر سمیٹ نہیں پاتا، یہاں تک کہ وہ رب کی حدود سے تجاوز کر جاتا ہے۔ سامعین ذی وقار، رب نے چونکہ انسان کو پیدا کیا ہے اور وہ اس کی فطرت سے بخوبی واقف بھی ہے، تب ہی اللہ تعالیٰ نے ہر مذہب کے ماننے والوں کو خوشی کے کچھ تہوار دیے ہیں۔ مسلمانوں کے لیے عیدین کی صورت میں خوشی کے تہوار اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے دینی فریضہ میں ان کو ایڈ کر دیا ہے۔ مسلمانوں کو خوشی بنانے کے لیے 2 مواقع سال میں فراہم کیے ہیں۔ اسی طرح دیگر مذاہب میں بھی اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو یہ تہوار، یہ خوشیاں منانے کے لیے واقعات، عیدیں اور دیگر مواقع فراہم کیے ہیں۔ لیکن یاد رکھیے، جو میرا پہلا جملہ تھا کہ انسان کبھی خوشی میں رب کی حدود سے تجاوز کر جایا کرتا ہے، ایسا ہی کچھ معاملہ یہ جو آنے والے دن ہیں، ان میں آنے والی ایک عید کے ساتھ بھی ہوا ہے، جس کو ہم کرسمس کے دن سے جانتے ہیں۔ اگر تاریخ کی کتابوں پہ نظر دوڑائی جائے تو اس کے اور بھی مختلف نام ہیں، اس کو بڑے دن سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ بدنصیبی تو یہ ہے کہ یہ عید منانے والوں کو بھی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا دن معلوم نہیں ہے، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ نے اس دن کو لوگوں میں اوپن کیا ہے۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کی نسبت سے منائی جانے والی یہ عید، جس میں آج کا مسلمان بڑھ چڑھ کر حصہ لیتا ہے، جس وجہ سے مجھے مسلمانوں سے مخاطب ہونے کے لیے یہ خطبے کا عنوان رکھنا پڑا۔ یہ وہ مسلمان ہے کہ جس کو رسول اللہ یہ وصیت کر کے گئے تھے، لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم، اے میرے صحابہ، میرے ساتھ وہ والا معاملہ نہ کرنا جو عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا ہے۔ اس معاملے کے کرنے سے منع فرمایا۔
یہ تو اس سے کئی آگے گزر گئے، انہوں نے تو ساری حدود و قیود ہی پامال کر دی۔ اور میں یہ بات گزشتہ 8 سالوں سے خطبہ جمعہ دینے کی سعادت اللہ تعالیٰ کی توفیق سے مجھے مل رہی ہے، تو میں ہر سال ان چیزوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہوں۔ اور اس سال کی بات بتا دوں، مجھے اپنے لیے کپڑوں کی سلائی کروانی تھی۔ اپنے محلے کے قریبی ٹیلر کے پاس گیا تو اس نے مجھے ہاتھ جوڑ کے کہا کہ قاری صاحب معذرت ہے، ابھی بالکل ٹائم نہیں ہے، آپ 25 تاریخ شام کو لے آنا، میں آپ کو 10 سوٹ بنا دوں۔ 25 سے پہلے میرے پاس اتنی بکنگ ہے کہ میں معذرت کروں گا۔ میں نے پھر تفصیل سے پوچھا کہ بھائی جان یہ محلہ تو عیسائیوں کا نہیں ہے، چیتا 2-4 لوگ ہوں گے، تو آپ اتنی زیادہ رش کس بیس پہ ہے؟ کہنے لگا قاری صاحب آپ کو پتہ نہیں ہے، یہاں آپ کے اکثر محلے دار 70% لوگ اس عید میں نئے کپڑے بنواتے ہیں۔ یہ منبر رسول پہ کھڑے ہو کے اسی ہفتے کی بات آپ کو بتا رہا ہوں، اندازہ کیجئے آپ کے ارد گرد بھی ایسے لوگ ہوں گے۔ اور میں انشاءاللہ آج کے خطبہ جمعہ میں وہ دلائل بھی پیش کروں گا کہ جو تاریخ میں بھی مسلمانوں کو اس قسم کے واقعات کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ اس لیے مجھے بڑی حیرانگی بھی ہے کہ آج کے مسلمان کو کیا ہو گیا کہ یہ اللہ اور اللہ کے رسول کی بتائی ہوئی تعلیمات اور احکامات کو اس قدر بھول گیا کہ ان لوگوں میں شامل ہو گیا کہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ اللہ کا بیٹا مانتے۔ اس سے بڑا شرک کیا ہو سکتا ہے؟ رب کا قرآن، ایک سورت اللہ تعالیٰ نے جو قرآن میں نازل کی، قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے وہ اللہ ایک ہے۔ یہ بات جب انسان سن لے، اور پھر میں اور آپ تو اس سورت کی فضیلت یوں بھی سنا کرتے ہیں کہ جو شخص 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کر لیتا ہے، رب تعالیٰ اس کو پورے قرآن کی تلاوت کے برابر اجر دیتے ہیں۔ کیوں اللہ تعالیٰ نے اتنا اجر اس سورت کی تلاوت میں کیوں رکھا ہے؟ اس لیے کہ رب کی توحید کی جو پکی اور خالص دلیل ہے وہ اس سورت کے اندر، کہ رب نے تو نہ کسی کو جنا ہے، نہ وہ کسی سے جنا گیا ہے، نہ ہی کوئی اس کا ہم پلہ ہے، اس کے برابر بھی کوئی نہیں ہے۔ ہم اس ذات کے بیٹا ماننے والوں کی خوشیوں میں شریک ہوتے ہیں، اور بدنصیبی کیا ہے کہ نہ منانے والوں کو علم ہے اور نہ ہی شریک ہونے والوں کو علم ہے کہ اللہ تعالی رب تو انسان کی ہر ادا، ہر اس کی ہر اچھائی اور برائی سے واقف ہوتا ہے۔ وہ اس کو پیدا کرنے سے پہلے اس کی تقدیریں لکھ دیا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو علم تھا عیسائیوں نے یہ معاملہ کرنا ہے، یہودیوں نے عزیر علیہ السلام کو رب کا بیٹا ماننا ہے، تو اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے دن کو ہی مخفی رکھ دیا، کسی کے دل و دماغ میں ڈالا ہی نہیں کہ وہ دن بھی کتابوں میں لکھ دیا جائے۔ انجیل اٹھا کے دیکھ لیں، اصل کتاب دیکھیں، اس کی جو تحریف ہوئی اس کے بعد کے حالات دیکھیں، کہیں پہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا دن آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ اور اگر عیسائیت پہ نظر دوڑائیں تو پہلی 3 صدیوں تک عیسائیت میں کرسمس کے ڈے سے کسی عید کا کوئی انعقاد نہیں تھا، کوئی منانے والا نہیں تھا۔ اور پھر ایسے چرچ موجود تھے کہ جو صرف لوگوں کو، جب نئے نئے لوگ اس طرف جانے لگے تو ان کو منع کرنے کا کام کرتے تھے کہ یہ کوئی عید نہیں ہے، کوئی ایسا دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا ہمیں نہیں معلوم کہ جس میں ہم عید منائیں۔ یہ اسپیشل چرچ تھے جو یہ کام کرتے تھے۔ لیکن وقت گزرتا گیا، 4 صدیوں بعد جا کے یہ عید منعقد ہو گئی۔ بتائیے نا، جب کسی مذہب کے ماننے والوں میں مختلف قسم کی آراء پائی جائیں، کچھ مانیں کچھ نہ مانیں، کچھ کریں کچھ نہ کریں، کچھ مخالفت کریں، تو یہ اس بات کی دلیل ہوا کرتی ہے کہ یہ صحیح بات نہیں ہے۔ اور یہاں تو بالکل واضح الفاظ میں ثابت ہے کہ اس دن کا عیسائیت سے کوئی تعلق ہی نہیں، پھر بھی عیسائی تو اس کو منا لیتے ہیں۔ وہ تو اتنے دلیر ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو رب کا بیٹا بھی بنا لیتے ہیں۔ اور ان کی دلیل کیا ہے؟ آئیے سنتے ہیں ان
लोगों की दलील भी और फिर अपने दिलो दिमाग से सोचते हैं। कहते क्या हैं, ईसा अलैहिस्सलाम इसलिए अल्लाह के बेटे हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम का कोई बाप नहीं है, तो बिन बाप के पैदा होने वाला बंदा जो है वो अल्लाह का ही बेटा हो सकता है, इसके अलावा उसका बाप कौन है। तो हम क्या जवाब देते हैं, रब क्या जवाब देता है, अहले सुन्नत वल जमात क्या जवाब देते हैं कि अगर आप बिन बाप वाले को अल्लाह का बेटा मानते हैं तो फिर आदम अलैहिस्सलाम जो बिन माँ और बिन बाप के हैं उनको भी रब का बेटा मान लीजिए। क्यों नहीं मानते उनको रब का बेटा? मान लीजिए ना, उनको भी तो मानिए बेटा, उनकी तो ना माँ है तो ना बाप है, उनको क्यों नहीं मानते? कोई जवाब नहीं है। इसलिए कि अल्लाह ताला ने क्या कहा, वो भी कौन से पैदा हुआ था, ईसा अलैहिस्सलाम भी कौन से पैदा हुआ है, और अल्लाह जब चाहे जिसे चाहे जिस तरह चाहे पैदा कर सकता है। और जो बाप से पैदा होते हैं उनके बारे में मेरा और आपका क्या ख्याल है कि क्या बाप के नुत्फे में इतनी ताकत है कि वो खुद ही कोई मुजस्समा बना के 9 महीनों बाद उसको जमीन पे दुनिया पे ले आए, फिर उसकी परवरिश करे, फिर उसको दुनिया वालों के सामने जवान और बुढ़ापे तक पहुंचा दे? हो सकता है किसी बाप के नुत्फे में इतनी ताकत? ये भी कौन करता है? ये भी तो मेरा और आपका हकीकी रब करता है, जो एक नुत्फे के जरिए से एक मुकम्मल इंसान बनाता है। वही इंसान उठ के खड़ा हो जाए, रब की वाज़े तौहीद को पारा पारा कर दे, उसको बखेर दे। सुनिए, ये तो उन लोगों की बातें हैं कि जो अल्लाह ताला का बेटा मानते हैं, और शिर्क चाहे किसी किस्म का हो, उसमें मज़ारों पे पेशानियां टेकना हो, अल्लाह का किसी को बेटा मानना हो, अल्लाह के अलावा किसी के पास ताकत और कुव्वत का तसर्रुफ समझना हो, ये सब के सब से शिर्क है। और सहीह बुखारी की हदीस है, सैयदना अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु हदीस के रावी हैं, बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला कहता है कि बनी आदम मुझे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला तकलीफों पे सबसे ज्यादा सब्र करने वाला है। साहबा ने पूछा, ऐ अल्लाह के रसूल, अल्लाह ताला को तकलीफ कैसे होती है कि फिर उनमें सब्र करता है? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हारा रब कहता है कि बनी आदम मुझे 2 तरीकों से सख्त तकलीफ देता है। एक ये कि वो जमाने को बुरा भला कहता है, मेरे बनाए हुए जमाने को गालियां देता है कि ये तो जमाना ही ऐसा है, नेकी का वक्त ही नहीं है, बेबरकता वक्त है, पता नहीं इस टाइम क्या हो गया, ये जमाने को बुरा भला कहता है। और दूसरा ये कि वो मेरी ही मखलूक को मेरे साथ शरीक ठहराता है, मेरा हमसर बना देता है, मेरा हम पल्ला बना देता है, मेरे जिस्म का हिस्सा बना देता है, ये सबसे ज्यादा तकलीफ देता है। लेकिन रब क्या कहता है, मैं फिर भी उसको अता करता हूं, मैं फिर भी उसको नवाजता हूं, मैं फिर भी खाना खाने के लिए उसको सब कुछ देता हूं, मैं वही ईद मनाने के लिए उसको असबाब और जराए भी देता हूं। वो रब चाहे तो वो हाथ छल कर दे जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत में एक मर्तबा उठाए। एक शख्स उल्टे हाथ से खाना खा रहा है, रसूलुल्लाह ने कहा सीधे हाथ से खाना खाओ, फिर उल्टे हाथ से खाना खा रहा है। रसूलुल्लाह ने कहा अल्लाह क़यामत तक तेरे इस हाथ को तेरे मुंह की तरफ न उठा के ले जाए। वो दिन कि वो शख्स बयान करता है कि मैंने हर मुमकिन कोशिश की, मेरा हाथ मेरे मुंह की तरफ कभी नहीं गया। वो रब उन ईद मनाने वालों को शल नहीं कर सकता, वो रब उन अल्लाह के साथ शिर्क करने वालों को निस्सो नाबूद नहीं कर सकता। जो अबाबीलों से हाथियों का खात्मा कर सकता है, इतने बड़े मुशरिकों का खात्मा नहीं कर सकता है। वो सब्र करता है, वो देखता है, वो ये चाहता है कि आखिर हद इनकी क्या है, कहां जाएंगे, किधर तक पहुंचेंगे, कितनी शिर्क कर लेंगे। और वो ये भी चाहता है कि शायद के कोई मेरे रास्ते पे लौट आए, शायद कोई मेरे दर पे आ जाए, शायद अपनी गलतियों की इस्लाह कर ले। वो तो गफूर रहीम है, चाहता है मुझे और आपको माफ करना। लेकिन बदनसीबी है, मैं जब इस मौजू का मुताला कर रहा था क्रिसमस की हकीकत के हवाले से, तो मेरे सामने एक राइटर की तहरीर गुजरी जो पहले ईसाई थे, अभी वो मुसलमानों के बहुत बड़े दाई हैं। वो लिखते हैं कि मैंने आज से कुछ साल पहले क्रिसमस की एक ईद मनाई, और उस ईद में मैंने अपने सारे दोस्तों को दावत दी
ان میں سے 20 دوست میرے مسلمان جن کو میں نے انویٹیشن دیا اور انہوں نے مجھے اس پارٹی کے لیے پیسے بھی دیے، چندہ بھی دیا، اور میرے ساتھ رات 3 بجے تک اس پارٹی کے لیے تیاریاں کرتے رہے۔ اور ہوا یوں کہ اللہ نے جب مجھے ہدایت دے دی اور میں مسلمان ہو گیا اور قرآن و حدیث کا داعی بنا، اب میں ان دوستوں کے گھر جاتا ہوں، انہیں بلاتا ہوں کہ آؤ قرآن کی بات کریں، حدیث کی کریں، جواب یہ ملتا ہے کہ ہمارے پاس وقت نہیں، ہم مصروف ہیں۔ مصروفیت ایسی ہے کہ 25 تاریخ کو کرسمس بنانے کے لیے اسی بندے کے ساتھ کیک کے پیسے بھی دیے، کیک کاٹا بھی، کپڑے سلوائے بھی، ان کی محفلوں میں جا کر شراب اور شباب سے فائدہ بھی اٹھایا، لیکن ہوا کیا، جب بات آئی قرآن و حدیث کی ان کے پاس وقت نہیں۔ یہ آج کے مسلمان کی بات ہے، یہ اس وقت کی بات نہیں جو تاریخ کی باتیں ہیں، یہ آج کے مسلمان کے حالات ہیں۔ جو وہ شخص لکھتا ہے جو خود عیسائی تھا، رب نے اس کو توفیق دی، مسلمان ہوا، اپنے مسلمان ساتھیوں کے ساتھ تعلقات کی داستان لکھتا ہے۔ اس لیے آج کے مسلمان کو اندازہ نہیں ہوتا، کیا کہتا ہے کہ جی غیر مسلموں کے ساتھ تعلقات اچھے رکھنے چاہیے۔ دلائل کتنے پیارے اور خوبصورت ہوتے ہیں میرے اور آپ کے پاس کہ غیر مسلموں سے تعلقات، اخلاق، روابط اچھے رکھنے چاہیے تاکہ وہ متاثر ہو کر اسلام میں داخل ہو۔ بھائی متاثر ہونے کے لیے تیرے پاس کیا ہے؟ 5 وقت کی نمازیں ہیں، تیرے پاس دین مکمل ہے، تیرا چہرہ رسول اللہ والا ہے، تیرا لباس ہے رسول اللہ والا، وہ بلال حبشی والا ہے جو چلتے پھرتے مدینے میں قرآن نظر آتا تھا، ہے عثمان غنی جیسا جس کے منہ سے بات نکلتی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تصدیق کر کے اس کو قیامت تک کے لیے لوگوں کے لیے دلیل بنا دیتے تھے۔ ہے تیرے پاس وہ آئیڈیا، وہ نمونہ جو ابو بکر صدیق کا تھا، جنہوں نے اپنی بیٹی پہ لگے الزام کو اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دیا۔ لے آؤ نا ایسا کردار، پھر جا کے دشمن متاثر ہوتا ہے، پھر وہ اسلام میں آتا ہے۔ ہم اور آپ متاثر اپنی خواہش کے بل بوتے پہ کرتے ہیں، ہماری مرضی ہوتی ہے کہ ان کی عید کی خوشیوں میں گھس جائیں، وہاں جا کے ہر قسم کے حرام کا ارتکاب کریں اور کہیں کیا ہم اس لیے چلے گئے کہ وہ ذرا متاثر ہو جائیں اور اسلام لے آئیں۔ میری اور آپ کی اپنی نیتیں ہی خراب ہیں۔ آئیے اسلاف کی نظر میں دیکھتے ہیں کہ وہ کس قدر ان چیزوں کی مخالفت کیا کرتے تھے۔ امام احمد بن حنبل کا ایک قول سناتا ہوں، اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے ذرا اندازہ کیجئے کہ ان لوگوں کا ایمان کس قدر قوی تھا۔ کہتے ہیں کہ جب بھی میں کسی عیسائی کو دیکھتا تھا تو میں اپنی آنکھوں کو بند کر لیا کرتا تھا۔ اس پوچھنے والے نے کہا کیا وجہ ہے کہ آپ ان لوگوں کو دیکھتے ہو اور آنکھوں پہ ہاتھ رکھ لیتے ہو یا بند کر لیتے ہو؟ کہتے ہیں کہ میرے اندر اتنی طاقت اور قوت نہیں ہے کہ میں اس شخص کو دیکھ سکوں جو رب کے اوپر جھوٹ باندھتا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتا ہے۔ احمد بن حنبل کے خون میں اس قدر جوش ہے کہ یا تو وہ اس کو قتل کر دے یا پھر اس کا دیدار نہ کرے کہ جو اللہ کے اوپر جھوٹ بولتا ہے۔ اندازہ کیجئے یہ نفرت شریعت اسلامیہ مجھے اور آپ کو بتاتی ہے، اور ہم ہیں کہ کپڑے بھی سلائیں، اپنی ساری نمازیں چھوڑ کے ان کی عیدوں میں بھی چلے جائیں، ان کے ساتھ ہر قسم کے تعلقات بھی قائم کر لیں۔ کیوں؟ ہم مسلمان ہیں، امپریس کرنا چاہتے اسلام سے۔ سامعین عزیز وقار، یہ تو بڑی چھوٹی بات ہے۔ آئیے آپ کو بتاتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر مخالفت کیا کرتے تھے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10 محرم کا روزہ رکھنے لگے تو صحابہ کرام نے کہا اے اللہ کے رسول، یہ تو یہودی بھی رکھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اچھا چلو، اگر وہ رکھتے ہیں تو آئندہ سال میں ان کی مخالفت میں 9 کا روزہ بھی رکھوں گا۔ یہ عبادت کا معاملہ ہے، رسول اللہ نے عبادت میں یہود و نصارہ کی مخالفت کی ہے، لیکن میں اور آپ معاملات میں بھی ان کے ساتھ شریک ہو جاتے ہیں۔ کہتے کیا ہے؟ میں اور آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالوں کو خضاب لگانے، رنگ کرنے کا حکم دیا ہے۔ 2 حدیثیں سناتا ہوں، بات سمجھنا کہ کن کن موقعوں پہ کیسے کیسے رسول اللہ نے غیر مسلموں کی اللہ کے ساتھ اعلانیہ شرک کرنے والوں کی مخالفت کی ہے، اور میرا اور آپ کا ان کے ساتھ رویہ کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، اللہ تعالیٰ کو سفید بالوں سے شرم آتی ہے کہ جس شخص کے سر اور داڑھی کے بعد سفید ہو
اور وہ اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائے اور اللہ اس کے ہاتھوں کو خالی بھیج دے۔ اللہ کو اس بات سے شرم آتی ہے کہ سفید داڑھی والا بندہ میرے سامنے آیا اور میں نے اس کے ہاتھوں کو خالی بھیج دیا۔ اللہ کو شرم آتی ہے، سفید داڑھی کی فضیلت ہے۔ اور دوسری طرف رسول اللہ نے کیا کہا؟ اتنی واضح فضیلت کے اوپر دوسری بات کی، کہا تم یہود و نصارہ کی مخالفت کرنا، وہ داڑھی کے بالوں کو سفید چھوڑ دیتے ہیں، تم رنگ لگانا۔ اندازہ کریں کہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ نہیں چاہتے میرا بندہ ہاتھ اٹھائے، رب اسے شرما کے نواز دے۔ وہ کیا چاہتے ہیں؟ نہیں، اسے اللہ اور بھی طریقوں سے نوازے گا۔ مخالفت کرنی ہے یہود و نصارہ کی جہاں پہ بھی آئے گی، داڑھی رکھنی ہے اس کو رنگ کر دینا۔ ایسا نہیں ہے کہ جو رنگ نہیں کرتے وہ مخالفت نہیں کرتے، حدیث وہ بھی ہے جو فضیلت والی میں نے بتائی۔ لیکن اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اور آپ کو یہ بتانا چاہتے تھے کہ بھائی داڑھی میں بھی جو رسول اللہ کی سنت ہے، 1,24,000 کم و بیش انبیاء کی سنت ہے، اگر آپ کی داڑھی سفید ہے، اتنی فضیلت والا معاملہ ہے، مخالفت کی بات آتی ہے تو اس کو بھی رنگ کیجیے مخالفت یہود و نصارہ کی۔ میں اور آپ کہاں کھڑے ہیں، کس نظریے سے میں اور آپ ان عیدوں میں شریک ہو جاتے ہیں؟ اندازہ نہیں ہوتا کہ ہم رب کے ساتھ اعلانیہ مخالفت کرنے والوں کی صفوں میں کھڑے ہیں۔ کل قیامت کے دن رب مجھ سے اور آپ سے پوچھتے، ہاں عیسیٰ علیہ السلام کو رب کا بیٹا مانتے تھے، کیا جواب دیں گے؟ نہیں، ہم نہیں مانتے تھے، ہم تو بالکل اس بات کو تصور ہی نہیں کرتے، ہمارے یہاں شرک ہے۔ اللہ تعالیٰ کہے گا تم تو صفوں میں کھڑے تھے، تم تو کیک کاٹ رہے تھے، تم تو خوشیاں منا رہے تھے۔ فرشتے پورے رجسٹر لے کے آ جائیں گے، یہ جو میری اور آپ کی باتیں وائس نوٹ، یہ اللہ تعالیٰ آپ کو ریکارڈنگ سنائیں گے، ویڈیو آپ کے سامنے ہوگی آپ کی زندگی کی۔ آپ یوں سمجھ لیں جیسے آج کل ٹیکنالوجی ہے، یہ میرے رب کی عطا ہے۔ وہاں پہ بھی آپ انکار کریں گے، فرشتے رجسٹر لے کے سامنے ہوں گے، یہ لیجئے جی اتنے بج کے اتنے منٹ اتنے سیکنڈ، یہ آپ کا عمل ہے، دیکھ لیجئے، کیجئے انکار۔ جیسے آج کا میڈیا CCTV کیمروں کا انکار نہیں کر سکتی نا آنکھ، اور دیواروں پہ کیا لکھتے ہیں؟ کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے، اس لیے کہ کیمرے کی آنکھ سے میں اور آپ ڈر کے چوری نہیں کریں گے۔ اس رب کی آنکھ جس کو لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، نہ جسے نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے، اس کی آنکھ سمندر کی تہوں میں چلنے والی چونٹی کو دیکھ بھی سکتی ہے، اس کی آہٹ اور سرسراہٹ سن بھی سکتی ہے۔ اس کی آنکھ سے تو میں اور آپ بڑے غافل ہیں، وہاں سے تو سب کچھ کر گزرتے ہیں، تنہائیوں میں، مجالس میں، ہر جگہ پہ۔ کیا ہو گیا مسلمان کے ایمان کو؟ اتنا بے غیرت کب سے ہو گیا کہ اللہ کے ساتھ سری شرک کرنے والوں کی صفوں میں کھڑا ہونے لگ گیا، ان کی عیدوں میں شریک ہو گیا، اللہ اور اللہ کے رسول کی اتنی سری تعلیمات کو اس نے پسے پشت کر ڈالا۔ یہ بات تو ہو گئی دین ایمان کی، اور پھر دنیاوی طریقے پہ آتے ہیں۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تو آپ کو پتہ ہی ہے۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میرے پاس ایک نصرانی کاتب ہے، بڑا زبردست لکھاری ہے، آپ اس کو جو ہے وہ لکھنے کے معاملے میں رکھتے ہیں۔ تو عمر فاروق نے ابو موسیٰ اشعری کو کیا کہا؟ اللہ تجھے مارے، حدیث کے الفاظ ہیں، کیا کہا؟ اللہ تجھے مارے، تو اس نصرانی کی بات کر رہا ہے جس کو اللہ نے رسوا قرار دیا ہے، عمر اس کو اپنا کاتب رکھ لے، عمر اس سے لکھوائے باتیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جو اللہ کے ساتھ سری شرک کرتا ہے میں اس کو اپنا نوکر چاکر رکھ لوں؟ نہیں ہو سکتا۔ بدعا دے دی صحابی رسول کو، غصے میں آ گئے کہ تو نصرانی کی باتیں میرے سامنے کر رہا ہے کہ بڑا اچھا کاتب ہے، بڑا اچھا لکھ لیتا۔ ابو موسیٰ اشعری نے جواباً بھی کہا، عمر میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں، مجھے اس سے کوئی ہمدردی نہیں ہے، معاملہ یہاں پہ یہ ہے کہ اچھا لکھاری ہے، ہمارا کام تو لکھنے لکھانے کا ہے۔ انہوں نے کہا جس کو اللہ ذلیل کر دے، عمر اس کو کیسے عزت دے سکتا ہے کہ کرسی پہ بیٹھ کے لکھے؟ میں تو اس کو سلام کرنا گوارا نہیں کرتا، اس کا چہرہ دیکھنا گوارا نہیں کرتا۔ اور پھر رسول اللہ کی واضح تعلیمات ہیں، جب تمہیں غیر مسلم یہود و عیسائی کسی راستے میں ملے تو ان کو سلام کرنے میں پہل نہ کرو اور انہیں راستے کے تنگ حصے کی طرف دھکیل دو۔ ایسا نہیں کہ انہیں پروٹوکول میں آگے سے ہٹ جاؤ، بڑے آ رہے ہیں جی پروٹوکول کے لیے۔ اگر میری اور آپ کی گورنمنٹ پہ نظر دوڑائیں، اوورال نظر دوڑائیں، تو بڑے بڑے عہدے، بڑے اختیارات، بڑا سب کچھ آج تو عیسائیوں کے پاس ہے، ہمیں نظر نہیں آتا۔ 25 تاریخ کو پورا ملک بند ہو جاتا ہے، کیوں؟ مسلمانوں کا ملک ہے، ادارے سارے بند، سیکیورٹی فراہم کر دی جاتی ہے، کیوں؟ عید منا جا رہی ہے، اللہ کے دشمنوں کی سیکیورٹی میں اور آپ کر رہے ہیں، یہ ہمارا ملک کر رہا ہے، اسلامی جمہوریہ ہے پاکستان، اللہ کے دشمنوں کی سیکیورٹی کر رہا ہے اور خوشیاں منا رہے ہیں۔
کیا ہو گیا آج کے مسلمان کو؟ کیوں مر گئی اس کی غیرت؟ وہ صحابہ والا ایمان نہیں ہوگا، قطعاً اللہ تعالیٰ کے ہاں میرے اور آپ کے عمل کی کوئی ویلیو نہیں ہوگی۔ اس لیے اپنے حصے کا کام کیجیے۔ میں یہ نہیں کہتا آپ گورنمنٹ کے لیے احتجاج کر دیں، آپ سارے راستے بند کر دیں، اپنے حصے کا کام کیجیے، اپنی قبر کو درست کر لیجیے، اپنی آخرت کو صاف کرنے کے لیے اپنے دل میں یہ بات رکھ لیجیے، اللہ اس سے پہلے کبھی کہیں تھوڑا سا جھکاؤ بھی آیا تو اللہ معافی چاہتا ہوں، اللہ آج کے بعد تیرے دشمنوں کی کسی بات میں بھی شریک نہیں ہوگا، جتنی استطاعت ہوگی اچھے طریقے سے اس کی مخالفت کروں گا، یا اللہ کبھی بھی تھوڑا سا بھی دلی مائل ہوا تو اللہ اس کے لیے معافی چاہتا ہوں۔ یہ میرا اور آپ کا رویہ ہونا چاہیے۔ کہیں اگر دیکھ رہے ہیں اپنے دوست احباب میں کوئی ان کی باتیں کرتا ہے، ان کی تیاری کرتا ہے، سنا دیجیے اس کو یہ حدیث ہے، یہ آیتیں، یہ رب کے فرمان، یہ اللہ کا دشمن ہے وہ شخص، وہ اللہ کو تکلیف دیتا ہے جو اللہ کا بیٹا مانتا ہے، جو اللہ کو تکلیف دے، جو رسول اللہ کی حدیث کی مخالفت کرے، جو صحابہ خلفائے راشدین کا دشمن ہو۔ کیسے ہو سکتا ہے میں اور آپ اس کے ساتھ کھڑے ہوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی کی بات بتاؤں، کہا اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے اور ہاتھ پکڑ لیا، اور ہاتھ پکڑ کے کیا کہا، اللہ کے رسول دنیا میں تو جب جب آپ کی یاد آتی ہے تو میں آپ کی مجلس میں چلا آتا ہوں، گھر ہوتا ہوں آپ کی یاد آتی ہے، بیوی بچوں کو چھوڑتا ہوں آپ کے پاس آ جاتا ہوں۔ اللہ کے رسول ایک بات، ایک کھٹکا میرے دل میں ہر وقت رہتا ہے کہ آپ تو نبی ہیں، پھر نبیوں کے بھی سردار ہیں، انبیاء کے بھی سردار ہیں، جنت میں آپ کا مقام تو بڑا اونچا ہوگا، میں اگر جنت میں چلا بھی گیا تو میں تو کہیں نچلے درجے میں ہوں گا، جنت کے درجات میں اتنا فرق ہے جتنا زمین اور آسمان کے درمیان فرق ہے۔ اللہ کے رسول وہاں آپ کو کیسے دیکھیں گے، ادھر کس طرح ملاقات ہوگی؟ کوئی بس یہ کھٹکا ہے دل میں، ہر وقت پریشانی رہتی ہے، ذرا بتائیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا، استعونی، کہ میری مدد کرو، علی کثرت سجود، کثرت کے ساتھ سجدے کر کے نمازیں پڑھ کے۔ یہ صحابی رسول کی سیرت ہے۔ اور پھر رسول اللہ نے کیا کہا، جو شخص یتیم بچے کی کفالت کرتا ہے، اللہ تعالی کل قیامت کے دن وہ اور میں اس انگلی کی طرح برابر ہوں گے مرتبے میں، اور تھوڑا سا سپیس جس طرح ہے، یہ نبی اور اس بندے کے درمیان اتنا فرق ہوگا، ورنہ ہم دونوں ایک ہی جگہ جنت میں ہوں گے۔ یہ سعادت اس شخص کو ملتی ہے کہ جو رسول اللہ سے محبت کرتے ہوئے ان کے ساتھ رہنا چاہتا ہے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن ہر شخص اس کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہے، جس سے وہ محبت کرتا ہے، جس کے ساتھ اس کا چلنا پھرنا ہے، جس کے ساتھ اس کا اٹھنا بیٹھنا ہے، کل قیامت کے دن وہی منزل اس کی ہوگی۔ اندازہ آپ نے کرنا ہے، میں نے کرنا ہے کہ ہم نے رسول اللہ کے ساتھ ہونا ہے، صحابہ کے ساتھ ہونا ہے، جنت میں جانا ہے، صدیقین شہداء کے ساتھ ہونا ہے، یا پھر ان عیسائیوں کے ساتھ جو اللہ کا بیٹا عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، ان کی عیدیں بنا کر جہنم کی تہوں میں ان کے ساتھ ہونا ہے۔ مرضی آپ کی ہے، رسول اللہ کے ساتھ ہونا ہے تو عمل وہ کرنے ہوں گے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتا کے، تب جا کے بات بنے گی، ورنہ اگر معاملہ اس کے برعکس ہے تو پھر اپنا محاسبہ خود کر لیجیے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور عقیدت رکھنے والے، انبیاء علیہ السلام سے محبت اور عقیدت رکھنے والے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق عقیدہ میرا اور آپ کا یہی ہونا چاہیے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنا کلمہ کن سے پیدا کیا، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اسی کلمے سے ہی پیدا کیا۔ وہ جب چاہے جسے چاہے کن سے پیدا کر دے، جب چاہے جسے چاہے باپ کے پیدا کر دے، جب چاہے جسے چاہے بغیر ماں باپ کے پیدا کر دے، وہ جسے چاہے بچپن میں، بلوغت کے دنوں سے بھی پہلے، بچپن میں جب بچہ بول نہیں سکتا، بولنے کی طاقت اور قوت دے دے۔ یہ رب کے فیصلے ہیں، ہمیں جوں کہ تو ماننے چاہیے، بجائے اس کے کہ ہم اپنے عقلی گھوڑے دوڑائیں۔ ہم وہ کام کریں جو نہ رب نے بتایا نہ رسول اللہ نے بتایا، اور ماننے والے ہم ہوں رسول اللہ کے اور اللہ تعالیٰ کے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو حقیقی معنوں میں رب کی توحید سمجھ کر اس پہ جینے کی اور اسی پہ مرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔